حکم اللہ نساء کے لیے پروگرام آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 79 سے 84 تک کی ہم تفسیر دیکھیں گے اور اس کا فل ترجمہ اردو میں جانیں گے تاکہ ہمیں پڑھنے، سمجھنے اور خاص طور پر عمل کرنے میں آسانی ہو۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 79۔ اے انسان، تجھے جو بھلائی بھی حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت سے ہوتی ہے، اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ تیرے اپنے کسب و اعمال کی بدولت ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے اور اس پر خدا کی گواہی کافی ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی منشر سے ہوتا ہے، اور کوئی بھی فائدہ پہنچتا ہے وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے تقدیروں میں لکھا ہے، کوئی نقصان ہماری طرف پہنچتا ہے وہ بھی ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اور جہاں تک رہی نقصان کی بات، جو نقصان ہمیں پہنچتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے در حقیقت، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا حکم اس وقت فرماتے ہیں جب اس شخص نے اپنے اختیاری عمل سے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو دے رکھا ہے اس کے ساتھ کوئی غلطی کی ہو، تب جا کے وہ نقصان اس تک پہنچتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنا کے دنیا میں بھیجا ہے، اور خلیفہ کی جو پوزیشن ہے، جو اختیاری پوزیشن ہے، وہ ہے ہی یہی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ پاور انسان کو دے رکھا ہے جو اپنے اچھے اور برے کی تمیز کر سکے۔ جب انسان کے پاس کوئی فضل، کوئی خوشی، کوئی اچھی معاملات ہوتے ہیں اس کی زندگی میں، تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، یعنی خیر دے کر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ یہ بندہ میرا کتنا شکر ادا کرتا ہے۔ اور جب انسان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو بھی مقصد کیا ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، کہ انسان اپنی غلطیوں سے سیکھے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو اس کو آزمائش دی ہے اس پر یہ پورا اترے۔ آزمائش کا مطلب یہ ہے دکھ اور پریشانی دونوں اللہ سبحانہ تعالیٰ دے کے انسان کو آزمانا چاہتا ہے۔ اور یہاں پر جو رسولوں کی بات کی گئی ہے، تو دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی انبیاء تھے وہ گناہوں سے پاک تھے۔ عام انسان کے اوپر پریشانی آنا اور رسولوں کے اوپر پریشانی دو الگ چیزیں ہیں۔ جیسے حضرت یونس علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام کے اوپر جو پریشانی آئی تھی وہ کیا آئی تھی؟ انہوں نے اللہ کا حکم آنے سے پہلے ہی تبلیغ کرنا چھوڑ دی تھی کہ میں نہیں سمجھاتا، لوگ نہیں مانتے۔ لیکن اگر عام انسان کوئی دعویٰ کا کام کرے اور وہ یہ کہے کہ بس اب میں نہیں کرتا، تو اس کے اوپر رائٹ اوے کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ تو عام انسانوں کی اور جو پیغمبروں کی جو پریشانی کا لیول ہے یا جو آزمائش کا لیول ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ پیغمبر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چوزن بندے ہیں، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے اعلیٰ درجہ رکھا ہے۔ اگر کوئی بھی پیغمبر اعلیٰ درجے سے تھوڑا کم بھی کام کرے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے قصور جو ہے وہ سرزد کر دے گا کہ یہ قصور ان سے ہوا، لیکن وہ نافرمانی نہیں کرتے تھے۔ اور اس آیت میں جو آگے بتایا ہے اور اس سے پہلی والی آیت میں کہ جو بھی کچھ ہوتا تھا نعوذ باللہ من ذالک، منافقین ہر معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگا دیا کرتے تھے کہ ان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت اتاری کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو میں نے رسول بنا کے بھیجا ہے، لہٰذا کائنات میں اگر کوئی بھی اپنی ذمے اور اپنے معاملات غلط کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر نہیں ہے، آپ کو رسالت مآب بنا کے بھیجا، یعنی پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ منافقین اور کافروں کا معاملہ ہی یہی ہوتا تھا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طریقے سے جو ہے وہ سکون سے بیٹھنے نہیں دیتے تھے۔ اب ہے آیت نمبر 80۔ جس نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے در حقیقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کی، اور اگر کوئی منہ موڑتا ہے تو ہم نے آپ کو ان پر نگہباں بنا کر نہیں بھیجا، کیونکہ نگہباں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے جو اپنے بندوں کو دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، ان کے معاملات کو جانتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو رسول یعنی ایک میسنجر بنا کے بھیجا، کیونکہ جو کفار مکہ تھے نا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کو واضح کر کے پورے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے میرے رسولوں کی اطاعت کی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے اداس بھی ہو جایا کرتے تھے کہ یہ لوگ جو ہے وہ اسلام قبول نہیں کر رہے، دعویٰ قبول نہیں کر رہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پھر تسلی کے لیے فرمایا کہ تم ذمہ دار نہیں ہو ان کے اعمال کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا ہی کام دیا ہے کہ آپ اللہ کا پیغام ان تک پہنچائیں، باقی ہدایت دینا ہمارا کام ہے۔ زبردستی کسی کو راہ راست پر چلا نہیں سکتا کوئی بھی، نہ پیغمبر بھی، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذمہ داری ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کام ہے کہ انسان کو کس طرح کیسے ہدایت دیتا ہے۔ آیت نمبر 81۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ جی آپ کی اطاعت کریں گے، لیکن جب آپ کے ہاں سے جاتے ہیں تو
ان میں سے کچھ لوگ رات کو جمع ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے برعکس مشورہ کرتے ہیں اور اللہ ان کے باہمی مشورہ لکھتا چلا جاتا ہے، لہٰذا ان کی پرواہ نہ کرو اور آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں، وہی بھروسے کے لیے کافی ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے، سب کے معاملات کو دیکھتا ہے، اس سے تو کوئی چیز چھپی نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ یہ آپ کے پاس تو رہتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ ہم آپ کے اوپر دین لائے، جو آپ کہہ رہے ہیں اس پہ دین لائے، لیکن جب یہ آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں تو پھر ایسی سرگوشیاں کرتے ہیں جو ہمارے دین کے خلاف ہوتی ہے، لوگوں کو بھڑکاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانو، نعوذ باللہ من ذالک، یہ جھوٹے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سب دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تسلی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان کی پرواہ نہ کریں، بھروسہ رکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کافی ہے بھروسے کے لیے۔ پھر آیت نمبر 82 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف پایا جاتا۔ اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ یہ جو منافقین تھے، ان کا بہت بڑا شک تھا کہ جو کچھ قرآن پاک میں لکھا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ نبی نے خود لکھا ہے، یہ خود گڑی ہیں چیزیں، یا جو ان پر وحی اترتی ہے یہ بھی جھوٹ ہے، کوئی فرشتہ ان کے پاس نہیں آتا۔ اور ان کی یہ ایلیگیشن تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ براہ راست اللہ ان کے پاس اپنے احکامات کو بھیجے، ہمارے ساتھ تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوتا۔ در حقیقت یہ قرآن کو پڑھتے ہی نہیں تھے، اگر قرآن کو یہ پڑھتے، غور و فکر کرتے تو قرآن تو خود گواہی دے رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کا یہ کلام ہے، کوئی ایسا کلام لکھ نہیں سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ واحد ہے، یکتا ہے، اسی کے یہ کام ہے، عظیم کام ہے، کیونکہ قرآن پاک جتنی ترتیب کے ساتھ، جتنے مکمل طریقے سے انسان کی زندگی کے بارے میں بتا رہا ہے، ایسا کوئی کلام لکھ ہی نہیں سکتا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی واضح اور کتنی سچائی کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے یہ کلام نہ ہوتا اور اگر کسی انسان کی تخلیق ہوتی تو اس میں بہت اختلاف پایا جاتا۔ آپ دیکھیں نا، ایک آرٹیکل اگر آپ اخبار میں شائع کر دیں یا ایک اپنی ایک اسٹوری سیمرائز کر کے کسی کو پڑھائیں تو اس میں ہزاروں قسم کے آپ کو وہ جو ہے نقص دکھا دے گا کہ آپ نے یہاں غلطی کی، یہاں پہ زیادتی کی، یہاں پر کم تھی، یہاں پہ جو ہے وہ بہت زیادہ آپ اوور ہو گئے، یعنی اس لکھائی میں بہت ساری جو ہے وہ نقص نظر آئیں گے، لوگوں کے اختلاف پیدا ہو جائیں گے اس لکھائی میں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے جو جامع ہے، مضبوط ہے اور بہت دنیا والوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ آیت نمبر 83، اور جب امن کی یا خطرے کی خبر ان تک پہنچتی تو اسے فوراً پھیلانا شروع کر دیتے۔ وہ جاہل لوگ تھے نا، بس ان کو یہ ہوتا تھا کہ کوئی خبر ملے اور ہم دنیا میں پھیلا دیں کہ اسلام کتنا خراب ہے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی ذمہ داری صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہے۔ حالانکہ اگر وہ اسے اپنے رسول یا ذمہ دار حکمرانوں تک پہنچاتے تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جاتی جو اس سے صحیح نتیجہ اخذ کر کے، تحقیق کر کے، جو صلاحیت رکھنے والے لوگ تھے ان کی تہہ تک پہنچتے، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہاری شامل حال نہ ہوتی تو ماں سوا چند لوگوں کے تم سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ یعنی اچھی اور بری خبر کو اتنی غیر ذمہ داری طریقے سے یہ لوگوں تک پہنچاتے تھے کہ لوگوں کے دلوں میں ایک جو اسلام کا جو ایک کانسیپٹ تھا وہ بہت خراب ہو جاتا اور لوگوں کے بیچ میں افراتفری پھیل جاتی۔ صرف اسی زمانے میں اس طرح کے لوگ نہیں تھے، اس زمانے میں بھی آپ دیکھیں ایک نام ہوتا ہے پھاپا کٹنی، جو ایک کی بات دوسری اور دوسری ایک، اس کو اگر کوئی خبر مل جاتی ہے تو وہ پورے جہاں میں گھر گھر بیٹھ کے وہ اس طرح باتوں کو پھیلاتی ہے کہ جس کے بارے میں وہ بات کرتی ہے تو لوگ اس کے بارے میں ویسے ہی سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ لوگوں میں افراتفری پہنچے اور اس کے لیے بڑا سب کہیں کہ بھئی تم ہمارے لیے بڑی اچھی خبر لے کر آئی ہو، اس کو شاباشی ملی، تو ایسے لوگ شیطان کے ساتھی ہوتے ہیں۔ اب یہ جو آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 84، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی راہ میں جہاد کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، ہاں مگر مومنوں کو ترغیب دیتے رہو، کچھ بعید نہیں کہ اللہ کافروں کی جنگ کا زور توڑ دے، اور اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست ہے اور اس کی سزا بہت سخت ہے۔ یعنی اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو تنبیہ کر رہے ہیں جو اسلام کا غلط رخ لوگوں کو دکھاتے ہیں، دین کی اونچ نیچ سمجھے بغیر لوگوں میں دین کا غلط کانسیپٹ پھیلاتے ہیں۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ میں بہت زبردست سخت سزا دینے والا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو خدا را ان لوگوں سے بچیے جو برائیاں کرتے ہیں، گوسپ کرتے ہیں۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔